پیش خدمت ہے پاکستان کی تازہ صورتحال پر مبنی پروگرام منظر پس منظر۔ منظر پس منظر میں آج کی موضوعات ہیں: پشتون کے حقوق کی پامالی کب تک اور 37 برس پاک فوج میں رہ چکا شاہد عزیز اب ISIS میں شامل۔ یوں تو پاکستان میں اقلیتوں کی حق تلفی کوئی نئی بات نہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر قبائلی علاقوں میں بسنے والے بے قصور افراد کو نشانہ بنانا سراسر ظلم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا نسلی گروپ پشتون ہے۔ یہ گروپ گزشتہ 2 برسوں سے اپنے آئینی حقوق کے لیے سڑکوں پر پرامن احتجاجات کر رہا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے بنیاد گزار محسن داوڑ نے اس سلسلے میں ایک فکر انگیز مضمون لکھا ہے، جسے معروف روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے شائع کیا ہے۔ محسن داوڑ لکھتے ہیں کہ وزیرستان کے علاقے میں پشتون افراد کے اغوا کیے جانے، انہیں جان سے مار ڈالنے اور ہراساں کرنے کے واقعات میں حد درجہ اضافہ ہوا ہے، اس لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر فوجی کارروائی کا احتساب کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ غور طلب ہے کہ محسن داوڑ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں شمالی وزیرستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ اپنی بنیاد رکھے جانے سے آج تک عدم تشدد کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ ہم نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے پاکستانی آئین کے فریم ورک کے دائرے میں کام کیا ہے، اس کے باوجود ہمارے کارکنان کو سینسر کیا جاتا ہے، انہیں گرفتاری اور بعض معاملات میں موت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ محسن داوڑ آگے لکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے 27 جنوری کو ہمارے ایک لیڈر منظور پشتین کو ملک سے غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس گرفتاری کے خلاف دوسرے دن کیے جانے والے مظاہرے میں مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ محسن داوڑ انکشاف کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ دراصل اس کریک ڈاؤن کے پیچھے سویلین حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کارروائی پاکستانی فوج کے اشاروں پر کی جاتی ہے۔ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ انہیں پاکستان کے آئین سے پریشانی ہے۔ سن 2018 میں باجوہ نے پاکستانی آئین میں کیے گئے 18ویں ترمیم پر سخت تنقید کی تھی۔ واضح ہو کہ پاکستانی آئین میں یہ ترمیم نہ صرف کسی بھی طرح کی فوجی آمریت کو روکنے کے لیے کی گئی تھی، بلکہ صوبائی خود مختاری میں اضافہ اور جمہوریت مخالف شقوں کو ختم کر کے پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کو مزید استحکام بخشنے کے لیے کی گئی تھی۔ محسن داوڑ کہتے ہیں کہ کسی بھی دوسری جمہوریت میں آئین پر اس قسم کی تنقید کرنے کی پاداش میں ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار کو برخاست کر دیا جاتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ پاکستان میں اس کے برعکس انہیں نئے مسندوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بتاتے ہوئے محسن داوڑ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہم جیسے کارکنوں کو خطرے کے طور پر دیکھتی ہے، کیونکہ پشتون تحفظ موومنٹ اعلانیہ طور پر طالبان کے لیے فوج کی حمایت کی مذمت کرتی رہی ہے۔ دراصل پاکستانی فوج ہمیشہ سے چاہتی رہی ہے کہ افغانستان میں طالبان دوبارہ اقتدار حاصل کرے، یہ ان کے دیرینہ منصوبوں میں شامل رہا ہے۔ حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان کا سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے حراست سے فرار ہو جانے کے واقعے کو بھی اسی منصوبے کے تحت دیکھا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف پاکستان تحفظ موومنٹ کے کارکنوں کو جھوٹے الزامات کے تحت حراست میں رکھا جاتا ہے، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف احسان اللہ احسان جیسے دہشت گردوں کو حراست سے فرار ہو جانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ دراصل فوجی کارروائی کے احتساب کے مطالبے سے اس بدترین صورت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ محسن داوڑ آخر میں کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کی تحریک کو پاکستانی میڈیا میں پوری طرح سے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، البتہ اس تحریک کے خلاف خاص طور پر انگریزی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا بھی پھیلایا، لیکن پھر بھی اس تحریک کے کارکنان نے ہمت نہیں ہاری۔ مزید یہ کہ گرفتاری کے دوران پولیس کانسٹیبل کے ذریعے ہمارے ساتھ بدسلوکی بھی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ یہ سب اس غرض سے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنا ضبط کھو بیٹھیں اور غصے میں کچھ ایسا کر جائیں جس سے انہیں ہم پر مختلف دفعات نافذ کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج اس تحریک کو کچلنے کے لیے ساری حدیں عبور کر چکی ہے۔ دلچسپ تو یہ ہے کہ جب حکام پشتون کو جنگ اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے بھرتی کرتی ہے تو پشتونوں کو محب وطن سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی پشتون جب اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں پاکستان کا شہری بھی نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستانی حکام کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کے کریک ڈاؤن سے پشتونوں کی ہمت کو کچلا نہیں جا سکتا، بلکہ انصاف کی آواز کو مزید تقویت ملتی رہے گی۔ دنیا میں شاید پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کی فوج جس دہشت گرد گروپ سے لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے، بعد میں جا کر اس کے فوجی اہلکار انہی دہشت گرد گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔
یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے پاکستان کی فوج سے سبکدوش فوجی دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا ہو، بلکہ پاکستان میں ایسے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پاکستان کے سابق سفیر برائے امریکہ اور حال میں واشنگٹن کے ایک انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر حسین حقانی نے انگریزی ویب سائٹ دا پرنٹ میں ایک مضمون لکھا ہے۔ حسین حقانی نے لکھا ہے کہ پاک فوج میں اپنی 37 سالہ طویل خدمات دینے والے شاہد عزیز کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ IS یا دیگر دہشت گرد گروپ کا حصہ بن کر کسی آپریشن میں مارا جا چکا ہے۔ شاہد عزیز مختلف ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکا تھا۔ اکتوبر 2001 سے دسمبر 2003 تک چیف آف جنرل اسٹاف اور فوج سے سبکدوش ہونے کے بعد قومی احتساب بیورو کے چیئرمین بھی رہا، لیکن ان کا دل اصلاً نام نہاد جہاد کی طرف مائل تھا۔ جنرل پرویز مشرف کی ماتحتی میں شاہد عزیز فوج میں متعدد اعلی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ جنرل مشرف نے حال ہی میں ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بیان دیا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ شاہد عزیز IS یا دیگر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا ہے اور وہیں کسی آپریشن میں مارا گیا۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق چند مہینے قبل شاہد عزیز اس عزم سے افغانستان گیا کہ پاک امریکی فوج کے مشترکہ آپریشن کا حصہ بن کر جو غلطی ان سے ہوئی ان کی بھرپائی کر سکے۔ شاہد عزیز کے بیٹے اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ کسی دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا، لیکن حسین حقانی کہتے ہیں کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے کا بیان ان کے کنبے اور پاک آرمی کا چہرہ چھپانے کی کوشش ہے۔ شاہد عزیز پاک فوج کا کوئی عام سپاہی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی جہادی اور سفیر نظریے کا کھلم کھلا اعلان کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنی ترجیحات کا برملا اظہار کیا تھا۔ 2013 میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان تھا یہ خاموشی کہاں تک، ایک سپاہی کی داستان عشق و جنون۔ اس نے کشمیر میں فوجی آپریشن کیے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اس کی ٹریننگ ہوئی تھی، ISI کے ایک شعبے کا صدر بھی رہ چکا ہے، اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو اکھاڑنے کا منصوبہ تیار کرنے میں بھی اس نے اہم کردار نبھایا تھا۔ انتہا پسندی سے اس کا تعلق پرانا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ امریکی فوج کے ساتھ پاک فوج کا حصہ بننا گناہ تھا، جس کی تلافی وہ IS جیسی دہشت گرد تنظیم سے وابستہ ہو کر کرنا چاہتا تھا۔ حسین حقانی لکھتے ہیں کہ شاہد عزیز واحد پاکستانی فوجی نہیں ہے جس نے فوج کی ملازمت کے بعد دہشت گرد تنظیم میں شمولیت اختیار کی، بلکہ اس سے قبل بھی پاکستان میں متعدد فوجی اہلکار یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل حامد گل کا نام بھی اسی سلسلے میں خاصا مشہور ہے۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI جیسے اداروں کا صدر رہ چکا ہے، لیکن اس نے علل اعلان یہ کہا تھا کہ وہ ایسی ریاست کو قبول نہیں کرے گا جس کی بنیاد اسلام پر نہ ہو۔ اسے افغانستان میں سرگرم حقانی نیٹ ورک کے تعلقات استوار کرنے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہوئی اور نہ ہی پاکستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی طاقت کی معاملت کرنے میں کوئی خوف لاحق ہوا۔ حامد گل نے فوج میں رہتے ہوئے 90 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تختہ پلٹنے میں اہم کردار نبھایا۔ پاکستان میں ایسے تمام جنرل آفیسروں کی دلیلیں مشترک ہیں کہ پاکستان کو بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے اور یہ کہ پاکستان خطرے میں ہے۔ اس فہرست میں مزید کئی بڑے نام ہیں، مثلا ISI کا چیف رہ چکا جاوید ناصر، جس پر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہوئیں کیونکہ اس نے یوگوسلاویہ میں مجاہدین کو اسلحہ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر عامر سلطان طرار جیسے متعدد نام ہیں جو فوج کی اعلی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، لیکن دہشت گرد جماعتوں اور انتہا پسند نظریات سے متاثر ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ حسین حقانی لکھتے ہیں کہ پاک فوج کے ایسے اعلی عہدیداران کا دہشت گرد نظریات سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ عملی طور پر شامل ہونا بے حد تشویشناک ہے، اور پاک فوج اور پاک حکومت کو ایسے معاملات کو چھپانے کے بجائے اس کو حل اور خاتمے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے منظر پس منظر۔